بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نشست جناب حاجی ملک فضل الرحمان چھبورا صاحب کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں بے شمار ایسی شخصیات ہیں جو خاموشی اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ایسی شخصیات کو دریافت کرنا ہم سب کے فرائض میں شامل ہے۔ فضل الرحمان چھبورا صاحب بلا شبہ ایک دانشور ہیں، ایم اے اسلامیات ہیں، ایم اے ایجوکیشن ہیں اور شہادت العلمیہ کے جید عالم بھی ہیں۔ آج ہم چھبورا صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے، تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم غریب کیوں ہیں؟ جناب ملک فضل الرحمان چھبورا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دانشور حضرات یہ سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ ہم لوگ کیوں غریب ہیں۔ اگر ہمارے دانشور حضرات سوچنا شروع کر دیں تو بہت سے ایسے اسباب دریافت کیے جا سکتے ہیں جن سے ہماری غربت دور ہو سکتی ہے، اور یہ مسئلہ عام آدمی کے سوچنے کا تو ہے نہیں۔ یہ اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے کہ وہ سراغ لگائیں کہ کیا وجہ ہے۔ غربت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لعنت قرار دے چکے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سب سے پہلی کتاب ہی اقتصادیات پر لکھی تھی۔ اتنی اہمیت ہے اقتصادیات کی۔ تو امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر القرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ رحمان وہ ہستی ہوتی ہے جو بلا معاوضہ بنیادی ضروریات مہیا کرتی ہے، جیسے ماں کے رحم میں بچے کی خواہش ہو یا نہ ہو، بچہ محنت کرے یا نہ کرے، اسے بنیادی ضروریات رحم مادر میں اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح بعین ہی اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل اور اسباب رکھ دیے اور فری اور مفت۔ دیکھو، پانی پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، ہوا پر کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اس پر جاگیردار قابض ہو گیا، اس پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ امین احسن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رحیم کے بارے میں کہ رحیم وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے، شخصیت میں غلط بول گیا، تو وہ ہستی ہے کہ جو انسان کی محنت کے مطابق اضافی وسائل فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اضافی محنت کے مطابق بھی ہمیں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سارا معاشی نظام سمیٹ کر رکھ دیا ہے، لیکن ہمارے دانشوروں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا اور عوامی شعور بیدار کرنا ہوگا۔ تو فتح الباری نامی ایک کتاب ہے جو شرح بخاری ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے بخاری کے کتاب المزارعت کی تشریح لکھتے ہوئے ہر جگہ اس نے مزارعت
آد کی بٹائی، آد کی کاشت، اس کی نفی کی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں صرف غیر مسلموں کو نصف بٹائی پر زمین دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی سٹیٹ دے سکتی ہے، کسی آدمی کی ملکیت زمین نہیں ہے۔ تو جب اسلام زوال پذیر ہوا تو اسے زوال پذیر کرنے کے لیے کتابیں ایسی ایسی لکھی گئیں کہ اصل اسلام گم ہو جائے اور اس کی جگہ ایک سرمایہ دار اسلام کو سامنے لایا جائے۔ تو ہماری کتابوں سے اصل جو نظام تھا وہ نکال باہر کر دیے گئے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مواد ہمیں مل جاتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب المزاریات کی جو وضاحت کی وہ بالکل جاگیرداری کے خلاف ہے اور ذاتی ملکیت کے خلاف ہے۔ اسلام میں زمین سٹیٹ کی ہوتی ہے اور جس کو جتنی زمین کی ضرورت ہوتی ہے اتنی اس کو فراہم کی جاتی ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ سٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے زمین۔ ہم جب حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ عربی کی ڈکشنری میں دیکھیں، فلاح، فلاحت، یہ کاشتکاری کو کہتے ہیں۔ یہ حی علی الفلاح کہہ کر کہ آؤ زمین کو آباد کریں مل جل کر، تو لیکن ہر چیز کا معنی الٹ دیا گیا، اور ہمارے اسلام کو جاگیرداری بھی والا مذہب بھی بنا کر دکھا دیا گیا اور سرمایہ دار مذہب میں چینج کر دیا گیا۔ نہ اسلام سرمایہ دار ہے، نہ جاگیرداری اس میں جائز ہے۔ تو فتح الباری آپ جو حضرات سن رہے ہیں، آپ فتح الباری کا کتاب المزاریات والا حصہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ایک اور جید عالم، دانشور، عظیم انسان امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، وہ گزر چکے ہیں۔ ان کی تاریخ، ان کا پیدائش کا سن 1703 ہے اور 49 سال زندہ رہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، انہوں نے اقتصادیات پر بھی کتابیں لکھیں۔ تو وہ کتابیں کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ آ گئیں جو روس تک پہنچیں، اور انہی کتابوں کا چربہ کے طور پر لینن مارکس، کارل مارکس نے دی کیپیٹل نامی ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب تقریباً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا چربہ تھی، تاہم انہوں نے یہ سوچا کہ یہی خالص اسلام ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم بھی ابتدائی اسلام کی طرح دنیا میں ترقی کر جائیں گے۔ تاہم وہ مکمل اسلام نہیں تھا، اسلام کا ایک پہلو ضرور کہا جا سکتا ہے۔ داس کیپیٹل، میں پہلے غلطی سے دی کیپیٹل کہہ گیا ہوں، داس کیپیٹل نامی کتاب لکھی تھی انہوں نے، اور وہ ایک شورۂ آفاق کتاب ثابت ہوئی۔ آدھی دنیا پر یہ نظام چھا گیا۔ رشیا نے 70 سال یہ نظام چلانے کے بعد خود کو ایک عالمی سپر پاور منوا لیا، اور امریکہ تقریباً 450 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، اس کو وجود میں آئے ہوئے۔ تقریباً 300 سال سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے اس نے سپر طاقت کی حیثیت حاصل کی۔ آپ دیکھیں چائنا میں بھی تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں کمیونسٹ انقلاب کو، 70 سالوں میں وہ بھی ایک عالمی طاقت بن چکا ہے۔ لیکن سرمایہ داری نے جو ہمیں تحفہ دیا جمہوریت کا، تو یہ جمہوریت کا مطلب ہی لوٹ کھسوٹ ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خامی ہمارے نظام کی ہے کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کنٹرولڈ نہیں ہے، اسے کنٹرولڈ ہونا چاہیے، اور جو سرمایہ داری نظام ہے، کیپٹلزم، اس کو بھی کنٹرولڈ ہونا چاہیے۔ وہ ایک خاص حد تک ذاتی ملکیت کی اجازت ہونی چاہیے، بڑے بڑے شعبے تمام سٹیٹ کے پاس ہونے چاہیے، خصوصاً زمین کی ملکیت۔ دیکھیں ہمارے جنوبی پنجاب میں
بلوچستان میں، سندھ میں جاگیرداروں کے اتنے رقبے ہیں کہ ان کے رقبوں میں ہاریوں کے گاؤں ہیں، وہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر یہ جاگیرداری سسٹم ختم ہو جائے اور لوگوں میں زمینیں تقسیم کر دی جائیں، زمینیں لوگوں کی اپنی ہو جائیں، تو وہ زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے، تو اس طرح ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری زمینیں بالکل سرسبز اور لہلہانے لگیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی اسباب ہیں ہماری غربت کے کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے۔